بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب، کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں آپ؟ میں تو جناب آپ کو بڑی مزے کی دلچسپ بات سنانا چاہ رہا تھا جی پلیز. کہ آہا چیمہ جو کہ بڑے زبردست بیوروکریٹ تھے اور پھر ظاہر ہے ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار ہوئے وہ، پھر وہ کیبنٹ میں آ گئے شہباز شریف صاحب کی. ویسے اس بیوروکریٹ سنا ہے بہت اچھے تھے. ہاں اس کے بعد وہ نگران حکومت میں بھی ایڈوائزر کے طور پہ آئے. تو اس وقت بھی ان کی جو چیلنج کیا جا رہا تھا کہ ان کی جو پارشیلٹی ہے وہ واضح ہے، ان کا جو ٹلٹ ہے وہ واضح ہے. وہ تو پچھلی گورنمنٹ میں کیبنٹ میں رہے ہیں، تو آپ ان کو نگران یا کیئر ٹیکر وزیر کیوں بنا رہے ہیں؟ ایک اس اگر پہ آج اجازت ہے. نہیں مجھے بات پوری کر لیں. جی پلیز. اس کے بعد ایک پرانی اپلیکیشن چل رہی تھی چیف الیکشن کمشنر کے پاس. ٹھیک ہے. انہوں نے آج اس میں فواد حسن فواد صاحب کی بات ہے، احد چیمہ کی بات ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ توقیر شاہ صاحب کی بات ہے جو کہ اب کہیں اور جا چکے ہوئے ہیں، کہ ان لوگوں کو ہٹایا جائے، کیونکہ اس وقت شاید وہ پرنسپل سیکرٹری ہوں گے ابھی پرائم منسٹر کے، بعد میں ریموو کر دیے گئے تھے یا ورلڈ بینک چلے گئے تھے. آج الیکشن کمیشن نے بڑے دلچسپ ریمارکس دیے ہیں اس پہ. انہوں نے کہا جی کہ جو آپ نے احد چیمہ صاحب کی بات کی ہے وہ کافی حد تک درست معلوم ہوتی ہے. یہ تو پچھلی کیبنٹ میں رہے ہیں اور یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کنڈکٹ کرنے میں پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. ان کی پارشیلٹی واضح ہے، تو لہٰذا ان کو کیبنٹ کا ممبر نہیں ہونا چاہیے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب احد چیمہ لگے تھے، اپوائنٹ ہوئے تھے، اس وقت الیکشن کمیشن کو نہیں پتہ تھا؟ یہ آج انہیں راتوں رات کیا سوجی؟ یہ تو خود اپنی نالائکی کا اظہار کر رہے ہیں مہتاب صاحب یہ بات کر کے کہ عین موقع کے آپ اس طرح کر رہے ہیں. اسی طرح کا ایک کام ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کے پی کی نگران حکومت کے ساتھ کیا. انہوں نے پورے 8 ماہ اس نگران حکومت کو چلنے دیا. پھر جب بہت شور اٹھا تو بعد میں انہوں نے کہا کہ اوہ یہ تو سارے پارشل ہیں، یہ تو سارے ہو ہی نہیں سکتے، تو پوری کی پوری نگران کابینہ بدلی جائے. دیکھیں. یہی الیکشن کمیشن. جی. دوسری طرف میں ایک بات کر لوں تضادات کی. کئی دفعہ بات کی گئی کہ آئی جی اسلام آباد کو تبدیل کیا جائے، ڈی سی اسلام آباد کو تبدیل کیا جائے، لیکن وہ 2 تبادلے تو ابھی تک نہیں ہو سکے بائی دعوے. تو یہ سارا کچھ کہاں سے مینیج ہو رہا ہے؟ الیکشن کمیشن کو راتوں رات اب کیا ہو گیا؟ اپنی بدنامی خود ہی کروا رہے ہیں. یہ کہ 3 مہینے سے ایک بندہ جو اسسٹ کر رہا ہے کیبنٹ میں ایڈوائزر کی کیپیسٹی میں، اس وقت تو آپ کو وہ نظر نہیں آیا. آج اس میں کیا خامیاں آ گئی بیچارے میں؟ میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. جناب دیکھیں، دیر آیت درست آیت. اگر ان کی یہ بات تو سچ ہے. دیکھیں، فواد حسن فواد صاحب اس سے جو تھی پچھلی کابینہ کا رکن نہیں تھے. نہیں تھے، لیکن دے آر نون ویری کلوز ٹو. نہیں، دیکھیں، کسی کی A کلوز political ہونا یا party. کسی کے ساتھ کام کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے نا. نہیں وہ ہم آپ نہیں جرم کر نہیں ہے. اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آج چیمہ صاحب تھے، آج چیمہ صاحب تو پچھلی گورنمنٹ میں بھی ایڈوائزر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے. جی. تو اس لیے ان کی اس نگران حکومت میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوالیہ نشان تھا. آئیڈیلی تو یہ تھا کہ وہ خود ہی چھوڑ کے چلے جاتے، لیکن اچھا ہوا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، آپ اس کو نیگیٹو لے رہے ہیں، میں اس کو پازیٹیو. میرا تو یہ سوال ہے کہ اب کیوں یاد آیا آپ کو بھائی؟ الیکشن کے شیڈیول کا اعلان کب ہوا ہے؟ ابھی ہوا تو اس سے پہلے آپ جو مرضی کرتے رہے کیبنٹ میں بیٹھ کے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن چلے الیکشن شیڈیول کے اعلان کے ساتھ جتنے اقدامات اس الیکشن کو فری اینڈ فیئر کرنے کے لیے وہ لے سکتے ہیں انہیں لینے چاہیے. میرا خیال ہے یہ ایک صرف سیاسی کارروائی ہے. چلے معاف کیجیے گا، ٹھیک ہے. جو بہت سارے لوگوں کو یہی امپریشن اس وقت پڑ رہا ہے. دیکھیں، ایک پرانی اپلیکیشن جس میں توقیر شاہ صاحب کا نام ہے پرنسپل سیکرٹری کا، بھائی وہ تو کب کے جا چکے. نہیں، دیکھیں، تو کیا ان کی تو اپوائنٹمنٹ ورلڈ بینک پہلے سے ہی اناؤنس ہو گئی ورلڈ تھی بینک نا. کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کی حیثیت سے ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کارروائی ڈال رہے ہیں نا آپ بھائی. میری بات سنیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ہمیں وہ بیوروکریٹس جنہوں نے اس ملک کے اندر پرفارم کیا ہے. دیکھیں، آج چیمہ صاحب کے بارے میں آپ جو دل ہے کہتے رہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایڈوائزر کی حیثیت سے رہے ہیں، لیکن آج چیمہ، فواد حسن فواد اور ڈاکٹر توقیر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی بیوروکریسی کے اندر اپنی کمپیٹنس اور ان چیزوں کے نتیجے میں کام بہت زبردست. میں احد چیمہ صاحب سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کر رہا، نہ فواد حسن فواد سے. میں تو الیکشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی وہ کیا کر رہے ہیں. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے ٹھیک کام کیا ہے. یہ بھائی ٹھیک کام کیا ہے، لیکن بڑی دیر سے کیا ہے.
دیر سے کی ہے, آپ اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں, اس میں لیکن خود میں ان اس کی لیے پارشیلٹی واضح نظر آ رہی دیر ہے. آیت درست آیت کا لفظ استعمال میرا کیا خیال ہے حضور. یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اور پاکستان بار کونسل نے, یہ دونوں بڑے جو وکلاء کی تنظیموں کے ادارے ہیں, انہوں نے باقاعدہ پریس ریلیز, پریس اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے اپنی میٹنگز کے بعد. انہوں نے عدم اعتماد شو کیا ہے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب پہ, اور کہا ہے کہ یہ آپ کا کنڈکٹ بالکل صحیح نہیں ہے, اگر آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے ہیں تو آپ کو گھر جانا ہوگا. اس پہ الیکشن کمیشن نے ایک اپنا ریبٹل بھی ایشو کیا ہے, لیکن ان کا یہ الزام ہے کہ مجھے کانسٹیچوئنسیز ایک کی بات, ڈیلیمیٹیشنز کو جس طرح خراب کیا گیا ہے, اور ان کے ہوتے ہوئے ان کا خیال ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن مجھے نہیں ہو ایک سکتے. حضور ایک اجازت میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں بات؟ جناب یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے, ادارہ تو کانسٹیٹیوشنل ہے نا, تو میری کانسٹیٹیوشنل حضور سن پوسٹ ہی ہے لینا. نا. ہاں جی, کانسٹیٹیوشنل پوسٹ یہ ان کو لگایا کیسے گیا تھا؟ وہ جو بھی یہ طریقہ نہیں, کار ایک تھا منٹ سنیں نا, وہ آپ طریقہ بات کار سننا نہیں چاہتے. جی, کس نے لگایا تھا؟ مل کے عمران لگایا خان نے. تھا نا, مل کے لگایا تھا اپوزیشن, جی, اور انہوں نے عمران خان طریقہ صاحب, کار کے مطابق عمران خان صاحب نے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مل کر یہ نام طے کیا تھا, اور ان کا نام عمران خان صاحب کے دور میں طے ہوا تھا, اور اس کے بعد یہ اپوائنٹ ہوئے تو تھے. پھر کیا ہو گیا, اس سے کیا ہوتا ہے میرے کہنے کی بات سر, آرگومنٹ سنیں گے یا مجھے جناب؟ اجازت ہے سر ہاں جی, بولنے کی؟ آپ نے جب ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کو ہٹانے کا طریقہ آپ کے مطالبات نہیں ہو سکتے. آپ کی پولرائزیشن, یہ عمران خان اینڈ کو نے اس ملک کے اندر پولرائزیشن تو بہت زبردست طریقے سے پیدا کر دی ہے نا, لیکن کچھ بڑے زبردست کام بھی کیے ہیں, وہ مجھے اجازت ہے میں بعد میں بات کروں گا. لیکن یہ پولرائزیشن ہے جس کی نشاندہی سپریم کورٹ, بار اور باقی وکلاء کی تنظیموں میں نظر آ رہی ہے. لیکن اس اور میں یہ پہلی اسی دفعہ طرح کی پولرائزیشن ہے جس طرح کی پولرائزیشن صحافیوں کے اندر بھی, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی, اور ہر جگہ پہ موجود لیکن ہے. اس میں ایک دلچسپ بات یہ ضرور ہے ناظرین, ابھی یہ جو پولرائزیشن کا ذکر مہتاب صاحب کر رہے ہیں, اس میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سٹیٹمنٹس مل رہی ہیں, ادروائز یہ خود پولرائزیشن کا شکار تھے. سر جی میرا تو خیال ہے اس میں بھی ایک پیغام ہے بھائی, اس کے اندر بھی پیغام ہے, لیکن اس کے پیچھے بھی ایک پیغام ہے. مجھے دیکھیں, میں ان کی وکلاء کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا, اس لیے میں زیادہ کمنٹس نہیں کروں گا. لیکن اس پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ کیسے جاری کروائی گئی ہے, یہ آپ چیک کیجیے گا. نہیں, آپ بتا ہی دیں نا, مجھے نہیں پتا نا, مجھے تو سنی سنائی بات نہ میں سنی سنائی بات نہیں کیسے کر رہا, جاری ہوئی ہے, کیا مطلب؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں, آپ نے جو سنی ہے وہ بتا دیں. آپ اس پہ کل ایک باقاعدہ پروگرام کر لیجیے گا میرے ساتھ. میں بتا رہا ہوں آپ کو, اس کے اندر بھی پولرائزیشن اور گڑبڑ ہے. نہیں, کیا گڑبڑ ہے بھائی؟ اس کی وجہ پولرائزیشن ہے نا, انٹرنلی چیزیں تقسیم ہیں, بھائی اس طرح سے سمپل سی نہیں بات ہے. ایک امپریشن ہے کہ جو ہو موجودہ سکتا چیف ہے الیکشن کہ کچھ کمشنر لوگوں ہیں نے وہ پارشل ہیں, اور ادارے کہہ رہے ہیں, کچھ تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے کے لیے آپ پلیز اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں. کیوں یہ ساری سی بات کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ آپ کے مطالبے کی بنیاد پہ تو استعفیٰ اسٹیپ ڈاؤن دینے میں نہیں ہو کیا حرج سکتا. ہے, کر جاتے ہیں لوگ استعفیٰ دے رہے ہیں. آپ تو صدر مملکت کا کس طرح استعفیٰ لے رہے تھے, کتنی بڑی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے. کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کا استعفیٰ روز اس طرح استعفے کی نہیں ڈیمانڈ لیا ہو جا رہی تھی. سکتا, نہیں لیا جا سکتا. آپ کے مطالبے پہ یا آپ کی خواہش پہ, میری یا کوئی خواہش پی ٹی نہیں آئی ہے کی بھائی. خواہش پہ یہ کام نہیں ہو نہ سکتا. میری خواہش ہے بھائی, میں تو ایک خبر ڈسکس کر رہا ہوں آپ سے. نہیں, میں بھی کہ آپ یہ کو ہوا اپنا ہے. پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں حضور. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ خواہشوں کی بنیاد پہ ختم نہیں ہو سکتی. بھائی ختم نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں اسٹیپ ڈاؤن ہو جائیں. کیوں اسٹیپ ڈاؤن ہو جائیں؟ کیا کیا انہوں نے, کس بات پہ اسٹیپ ڈاؤن ہو جائیں؟ اچھا, تو ابھی تک یہ جو آپ اتنی سی بات کہہ رہے ہیں, دیر آئے جی. درست ہے, آپ اس چیز کو کھا پی جا رہے ہیں کہ کھا جناب پی وہ نہیں جا رہا, میں 2-2.5 تو کہتا ہوں کہ مہینے سے وہ دیکھ رہے ہیں. اچھا اقدام کیا الیکشن کمیشن نے, اتنی آپ کو دیر بعد تعریف کیوں کرنی کیا چاہیے. ہے, اتنی دیر بعد کیوں کیا ہے؟ چلے کر تو لیا ہے نا. پہلے انہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ آپ کو 2018 میں چیزیں نظر نہیں آتی تھیں. ہمیں تو سب کچھ, ہمیں تو 1980 سے نظر آ رہی ہیں بھائی. مسئلہ 1980 سے نہیں, 1947 سے پھر یاد کریں. 88 کی بھی نظر آ رہی ہیں چیزیں ہمیں. بالکل آ رہی ہے, تو ٹھیک ہے نا, آگے بڑھے نا. تو میرا خیال ہے کہ اجازت لیں اس حوالے سے. میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں, بات آگے لے کر جائیں آپ. کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ خواہشات کی بنیاد پر لوگوں کو نہیں ہٹایا جا سکتا, اور انہیں نہیں ہٹنا چاہیے. یہ بات میں مانتا ہوں آپ کی کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے جو ممکن ہے الیکشن کمیشن سے, وہ الیکشن کمیشن سارے اقدامات کرے. اور ہمارے ملک میں الیکشن کمیشن اتنا اسٹرینتھن نہیں ہے جتنا ہمارے قریب کے ممالک کے اندر ہے. انڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہے نا, یہ بھی ایک وہ ایسا ہی ریگولیٹر ہے جیسے باقی ریگولیٹر. جی بالکل ٹھیک ہے. باقی ریگولیٹرز کو بھی اسٹرانگ کریں, ان کو بھی الیکشن انڈیپینڈنٹ کریں, اسٹرانگ کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہماری یہ جو کنورسیشن ہے جو کہ تھوڑی سی ہیٹڈ ہوئی ہے, اس کے بارے میں اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے.
آپ کس چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور کس چیز کو غلط سمجھتے ہیں. تو اجازت دیجیے. خدا حافظ.